اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا ارکان اسلام کیا کیا ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کی جو اہمیت آئی ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادتی لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو سرکار نے فرمایا کہ ان پر اسلام کی بنیاد ہے، جس کی ایک تشریح اور توضیح یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا کوئی انکار کر دیتا ہے، اسے تسلیم نہیں کرتا، تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک ان کو تسلیم نہ کرے داخل نہیں ہوگا، اور انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس میں ذرا تفصیل تھوڑی سی ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ایک ایمان ہوتا ہے، ایک اسلام ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے۔ ایمان کو یقین بھی کہتے ہیں۔ یقین ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جب دل کسی چیز کے بارے میں 2 رائے قائم کرے یا کر سکتا ہو، اور ایک جانب اس کی 100% ہو، دوسری جانب 0 ہو، تو اسے ہم یقین کی کیفیت کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ کتنے، ہم کہیں گے 1۔ 2 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تصوراتی اعتبار سے، جیسے لوگ مانتے بھی ہیں، لیکن جب ہم اپنے دل سے گواہی لیں گے تو وہ 1 کے بارے میں 100% شیورٹی کے ساتھ گواہی دے رہا ہوگا، دوسرے کے بارے میں بالکل 0% ہوگا، تو ہم کہیں گے ہمیں اللہ کے ایک ہونے کا یقین حاصل ہے۔ تو یہ چونکہ یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، یہ تو پتہ نہیں چل سکتی ہے۔ شریعت نے چاہا کہ کچھ ایسی چیزیں، ایسی علامات مقرر کریں کہ جب کوئی شخص ان علامات کو اختیار کرے تو اس کے دل میں موجود اس یقین کی ظاہری علامات بھی ظاہر ہو جائیں، کیونکہ ہم تو باطن کے اوپر واقف نہیں ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو تشخص قائم ہو، مسلمانوں کی میجورٹی نظر آئے، تعداد نظر آئے، ان کی ایک الگ شناخت اور پہچان نظر آئے، اور دوسرا اجرائے احکام اسلام میں آسانی ہو۔ اگر ایک شخص یقین کر لیتا ہے، یعنی ایمان لے آتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا اور وہ مر گیا، ہمیں کیا پتا کہ وہ مومن مرا ہے کہ نہیں؟ تو اجرائے احکام اسلام نہیں ہوگا، یعنی اس کو غسل نہیں دیں گے، جنازہ نہیں ہوگا، کفن نہیں دیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، اس کو نہ وراثت ملتی ہے نہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی، ہم تو کافر ہی گمان کریں گے نا۔ اس وجہ سے ان ارکان اسلام کی انتہائی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ارکان اسلام اختیار کر لیں تو یہ مسلمان کی شناخت، علامت اور پہچان ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم زبان سے اقرار بھی کریں اور ظاہری اعمال سے ہمارا مسلمان ہونا ظاہر بھی ہو جائے، لیکن ہم نے وہ تمام ارکان تقریباً ختم کر دیے اس اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کہ شہادت تو ہم خیر وہ کلمہ ہی پڑھتے ہیں جب وہ جنازہ ہوتا ہے تو، ورنہ وہ گواہی کا اصل مفہوم بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور اس کے علاوہ نماز قائم ہم نہیں کرتے، زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے، حج نہیں کر رہے ہیں، کتنے لوگوں پہ حج فرض ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کے بارے میں کوتاہیاں بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ارکان اسلام پر تمام ہم گفتگو علیحدہ علیحدہ بھی کریں گے۔ لیکن جب سرکار نے اس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا تو بنیاد اگر ختم ہو جائے تو عمارت گر جاتی ہے۔ اس کا مطلب ان کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ چیدہ چیدہ متفرق طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارکان کو ذکر کیا، اور نبی کریم نے اس حدیث میں مجتمع کر دیا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھا کر ان کی توضیح تشریح بھی سمجھانی چاہیے، کیونکہ اگر صرف ایک چیز کا ڈھانچہ حاصل کر لیتے ہیں، جسم حاصل ہوتا ہے لیکن روح حاصل نہ ہو، تو کبھی بھی اس کے برکات سے صحیح طور پہ ہم فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جو چیز اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کے ستون ہیں کہ نہ ہو تو اسلام ڈھہ جائے، گویا کہ اگر اسی کی صحیح معرفت حاصل نہ ہو تو ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا، اسلام کیسے محفوظ رہے گا، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔